اقرار محبت قسط نمبر 2۔ شاید نہیں، یقیناً ہانی کو کسی سے محبت ہو گئی تھی، مگر کس سے پتہ نہیں، کیونکہ میرے اس کے درمیان ہمیشہ سے مالک اور نوکر کا جو تعلق تھا، اس نے مجھے کبھی بھی ہانی سے نزدیک نہ ہونے دیا۔ بے تکلفی تو دور کی بات، میں نے تو کبھی نظریں اٹھا کر ہانی کی طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کی تھی۔ دل کی بات کرنی تو بہت دور کی بات تھی، مگر گھر میں کچھ دنوں سے یہ چاہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ ہانی کسی سے محبت کرنے لگی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سمران کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہے جس پہ نظر کرم ہانی نے ڈال دی ہے، اور پھر ایک دن یہ راز مجھ پہ افشاں ہو گیا۔ اعجاز خٹک 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ، سنا تھا شہر کے کسی رئیس کا بیٹا ہے۔ خیر مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا، یا شاید تھا، کیونکہ جب سے میں نے ہانی کو اس کے ساتھ دیکھا تھا دل بہت بے چین ہو گیا تھا۔ ایک بے تکلفی تھی جو مجھ پہ طاری تھی، یا شاید جذبہ رقابت کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ مجھ سے ہانی کا یوں اس کے پہلو میں بیٹھ کے ہنس ہنس کے باتیں کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ہانی کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے آؤں اور سب کے سامنے چیخ چیخ کر کہوں کہ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ مگر پھر یہ خیال آتا کہ اگر اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ اوقات ہے تمہاری یہ حق جتانے کی، تو میرا دل رہا سہا بھرم بھی ٹوٹ جائے گا، میں اپنی ہی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاؤں گا۔ اس لیے میں نے خاموشی سے ہانی سے جتنی ہو سکتی تھیں دوریاں بڑھا لیں، تاکہ نہ وہ مجھے دکھ دے، نہ میرے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہوں۔ اور پھر ایک دن سمران نے ربانی راندھوا کے غصے میں چنگھاڑنے کی آواز سنی۔ ملکہ ربانی کی بیوی، سے کہہ دو کہ آئندہ اس کمزاد ذلیل اور کمینے لڑکے سے کوئی تعلق رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس سے شادی تو دور، اس کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لیے گناہ ہے، کیونکہ وہ میرے دشمن دلاور خٹک کا بیٹا اعجاز ہے۔ مگر بیٹی بھی اپنے باپ پہ گئی تھی۔ اکڑ ضدی خود سر صاف کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری اس سے شادی نہ کروائی تو میں خود اپنی مرضی سے اس سے شادی کر لوں گی۔ 1 ماہ گزر گیا تھا، گھر میں اسی ٹینشن کو پھیلے ربانی صاحب نے بیٹی کے گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا دی تھی۔ اس سے موبائل، لیپ ٹاپ، یہاں تک کہ دوستوں سے ملنا جلنا سب بند تھا، مگر جوان لڑکی کو یوں گھر میں کب تک قید کر سکتے تھے؟ آخر میاں بیوی نے باہمی مشورے سے ہانی کی شادی اس کے پھپھو کے بیٹے، جو کہ امریکہ میں زیر تعلیم تھا، اس سے کروانے کا فیصلہ کیا، اور 8 دن کے اندر اندر شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ پتہ نہیں ہانی اس سے شادی کے لیے راضی تھی یا نہیں، لیکن ایک بات طے تھی کہ ہانی نے شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے امریکہ چلے جانا تھا۔ سمران خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ویسے بھی اس کے گھر میں حیثیت ہی کیا تھی جو وہ کسی سے کچھ پوچھتا یا کوئی مشورہ دیتا؟ اسے یاد تھے وہ دن۔ جب وہ صبح بھٹے کے سرکاری اسکول جاتا اور شام کو پارک کے سامنے بیٹھ کر کبھی مونگ پھلی، کبھی نمکو، کبھی آلو چنے بیچتا۔ کیونکہ ان دنوں شدید سردی کے باعث اس کی والدہ بیمار تھیں اور بھٹے پہ کام کرنے نہیں جا سکتی تھیں، مگر پیٹ تو کھانے کے لیے مانگتا تھا، اس لیے سمران شام کو یہ چیزیں بیچتا، اور جو بیچتا اس سے کچھ کھانے کی چیزیں اور ڈاکٹر سے ماں کی دوائی لے جاتا۔ وہ بھی ایک شام تھی جب ایک بڑے سے آوارہ لڑکے نے سمران سے زبردستی گھر آتے ہوئے پیسے چھین لیے۔ سمران سڑک پہ ہی چیخو پکار کرنے لگا۔ اس کی کل پونجی لٹ گئی۔ تبھی DIG سر ربانی کی گاڑی گشت کے لیے وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ چھوٹے سے بچے کو یوں چیختا چلاتا دیکھ کے گاڑی سے نیچے اتر آیا اور اسے گاڑی میں ساتھ بٹھا کر تسلی دی، سارا واقعہ پوچھا، اسے کچھ کھانے کی چیزیں اور ایک ڈاکٹر کو ساتھ لے کر اس کے گھر گیا، جس نے اس کی ماں کا اچھی طرح چیک اپ کیا، اور سر ربانی پھر اس ڈاکٹر کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد بہت ساری دوائیاں اور کچھ پیسے اس کی ماں کو دے کر گئے۔ ماں چند ہی دن بعد وہ دوائیں کھانے سے ٹھیک ہو گئیں اور سر ربانی کو ڈھیروں دعائیں دیتی۔ جب 5ویں کا بورڈ کا رزلٹ آیا اور میں نے پورے شہر کے اسکولوں میں ٹاپ کیا تو ماسٹر نے ماں سے کہا، بی بی تیرا بچہ بڑا قابل ہے،
تو اسے کسی اچھے ادارے میں داخل کروا دے، یہ بہت بڑا افسر بنے گا۔ اور ماسٹر کی بات میری سیدھی سادی ماں کے دل میں بیٹھ گئی۔ ایک دن میری انگلی پکڑی اور میرا بستہ اور چند کپڑے لے کر سر ربانی کے گھر چھوڑ آئی کہ صاحب یہ یہاں رہ کے کام بھی کرے گا، آپ بس اسی کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں کروا دیں۔ سر ربانی اور ملکہ بیگم بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھا، اسی لیے سر ربانی نے میرا ایڈمیشن بھی ہانی کے ساتھ کروا دیا۔ ہانی بہت ہی گمسم کم گو لڑکی تھی، امیروں والا ایک چونچلا اس میں نہیں تھا۔ لنچ ٹائم میرے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتی، اپنی بکس کا ہر چیز مجھ سے شیئر کرتی، یہاں تک کہ اسکول میں بھی اس نے کبھی کسی کو میرے بارے میں سچ نہ بتایا، بلکہ یہی کہا کہ ہمارے رشتے داروں کا بیٹا ہے، بابا فوت ہو چکے ہیں، اس لیے میرے بابا جانی اسے اپنے گھر لے آئے ہیں اور اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ کچھ ہانی کا سرد مزاج چپ چپ رہنا تھا، کچھ میری زندگی کی تلخ سچائیاں جو مجھے ہانی کے اتنا قریب ہونے کے باوجود اس سے میلوں دور رکھتی، اور ہمارے بیچ کی یہ دوریاں اب تھوڑی دیر میں ہی ہمیشہ کی لمبی مسافتیں بننے والی تھیں، کیونکہ ہانی تھوڑی دیر کے بعد ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی۔ میرا دل شدید بے چین تھا، دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ ایک نظر ہانی کو دیکھوں کہ وہ دلہن بن کے کیسی لگتی ہے، پر پھر خود ہی خود کو سمجھا لیا کہ ہانی کا یہ روپ نہ ہی دیکھوں تو اچھا ہے، برداشت نہیں ہوگا تم سے ہانی کا بچھڑنا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، نکاح شروع ہو چکا تھا، جب اوپر سے کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے آیا اور سر ربانی کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کے سر ربانی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ان میں جتنی طاقت تھی وہ اسے استعمال کر کے سینیاں چڑھنے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے بھاگا، ہانی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ بی بی ملکہ زمین پہ بے ہوش پڑی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے سر ربانی پکڑ کر پڑھنے لگے۔ بابا جان، مما جی، مجھے معاف کر دینا، میں اعجاز کے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میں نے آپ کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں اعجاز کے بغیر کسی اور کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فقط ہانی۔ ہانی جا چکی تھی، پورے خاندان کے سامنے اپنے ماں باپ کو رسوا کر کے ان کا تماشا بنا کے کہاں گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، ربانی سر کو پھر اس سے کوئی غرض نہ رہی۔ پورے گھر میں صرف ایک میں تھا جو کبھی کبھار اس کا نام لیتا، ورنہ کوئی گھر میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ سر ربانی نے اپنی آدھی جائیداد میرے نام منتقل کروا دی، اور یوں میں نے جب تک CSS کا امتحان کلیئر کیا ایک بہت بڑی جائیداد کا مالک بن چکا تھا، مگر وہ جو اس کی اصل وارث تھی وہ کہاں تھی؟ کاش ہانی تم آج یہاں ہوتی، ہمارے ساتھ، ہمارا خاندان خوشیوں کا گہوارہ ہوتا۔ لوگ تو اب یہ بھی باتیں کرتے تھے کہ ربانی کے دشمنوں نے ہانی کو مار دیا، اگر زندہ ہوتی تو کبھی نہ کبھی پلٹ کے آتی ہی، پر میرا دل نہیں مانتا تھا، وہ زندہ تھی۔ اے خدا، میری ہانی جہاں بھی رہے بہت خوش رہے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، آمین۔ ہمیشہ کی طرح میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی اور میں اس پتھر سے اٹھ کر گھر چل پڑا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں۔